الحمد لله وحده Quran.com والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق اللہ العظیم۔ ہم اپنے آج کے درس کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے یہ۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ ہفتے جن آیات کا مطالعہ کیا تھا ان آیات میں اللہ نے قوم ہود کا قصہ بیان فرمایا، قوم عاد کا قصہ جن کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اس سے پہلے قوم نوح کا قصہ بیان ہوا، اور آج ہم نے جس رکوع کا آغاز کیا ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کا قصہ بیان کیا ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے 5 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ علم الاحکام ہے۔ احکام، فرض، واجب، مستحب وغیرہ، مکروہ، حرام، یہ احکام ہیں۔ دوسرا علم جو قرآن کریم میں بیان ہوا وہ گمراہ فرقوں کی تردید ہے۔ مشرکین اور یہود و نصارہ اور منافقین ان کی تردید۔ تیسرا علم قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں اور اپنی نعمتیں ذکر فرما کر بندوں کو ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا علم قرآن میں جو بیان ہوا وہ تذکیر بما بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا، قبر کا، حشر کا، میزان کا، جنت کا، جہنم کا۔ اور پانچواں علم جو قرآن کریم میں بیان ہوا وہ ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی تاریخ میں مشہور واقعات جو پیش آئے، بعض قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور بعض قوموں کو نوازا گیا تو ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ 5 علوم ہیں
جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. تو علم الاحکام اور مخاصمہ، گمراہ فرقوں کی تردید اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر، اور پانچواں علم گزشتہ اقوام کے واقعات اور قصے. گزشتہ اقوام کے قصے جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ تاریخ برائے تاریخ کے لیے نہیں اور معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ ان قصوں کے بھی ذکر کرنے کا مقصد نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے. اور اللہ نے ساری قوموں کا ذکر نہیں کیا. ظاہر ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس دنیا میں سینکڑوں قومیں آ چکی تھی، لیکن اللہ نے ان سینکڑوں اقوام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان میں سے چند منتخب اقوام کا ذکر کیا ہے جو مخصوص قسم کے گناہوں میں مبتلا تھی. ایک گناہ تو تقریباً سب میں مشترک تھا، شرک اور کفر. اس کے بعد ہر ایک کے اندر الگ الگ خرابی اور الگ الگ کمزوری پائی جاتی تھی. کسی کے اندر کم تولنے کی اور کاروبار اور تجارت میں ڈنڈی مارنے کی خرابی پائی جاتی تھی. کسی کے اندر شہوت پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. کسی نے تعمیرات ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا. تو مختلف کمزوریاں اور خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. تو چند مخصوص اقوام کا ذکر کیا جو شرک کے بعد بعض بیماریوں، کمزوریوں اور خرابیوں میں مبتلا تھی. اور یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ تقریباً ہر زمانے میں بعض لوگ ان میں مبتلا رہے. آپ دیکھیں تجارت اور معاملات میں جو خرابی تھی تو آج بھی ہے. قوم لوط اگر شہوت پرستی میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی تو یہ خرابی آج بھی ہے. بدکاری، زناکاری، فحشکاری یہ آج بھی ہے. اور تکبر اور ظلم اور غریبوں پر جبر و تشدد یہ بعض قوموں میں تھا تو آج بھی ہے. تعمیرات اور مادی ترقی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا یہ پہلی قوموں میں تھا تو یہ آج بھی ہے. تو اللہ پاک ان واقعات اور قصوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے، ان برائیوں سے، ان کمزوریوں سے بچا سکیں. تو انہی اقوام میں سے ایک قوم سمود ہے. اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. پہلے قوم عاد کا ذکر ہوا تو جو اصل قوم عاد ہے اس کو کہتے ہیں عاد اولا، اور قوم سمود کو کہتے ہیں عاد ثانیہ. دوسری قوم عاد، جیسے قوم عاد نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھی، اسی طریقے سے قوم سمود بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. اور یہ قوم عاد کے تقریباً 100 یا 200 سال کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئی. اور قوم سمود جو تھی تبوک سے لے کر وادی قرا کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں یہ آباد تھی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر عزیزی بہت مشہور ہے،
اگرچہ نامکمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود جس علاقے میں آباد تھی تو وہاں تقریباً 1700 شہر اور دیہات تھے۔ اس قوم کو سنگ تراشی میں بڑی مہارت حاصل تھی، چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان میں مکانات بنائے۔ آج بھی جب لوگ ان کے بنائے ہوئے مکانات کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض گزشتہ قوموں نے ایسی مادی ترقی کی اور ایسی بلڈنگیں اور ایسی تعمیرات انہوں نے ایجاد کی کہ آج کا انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو بعض انسانوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ مشینوں کے بغیر ہو گیا اور انجینئرنگ کے بغیر اور میکینیکل ترقی کے بغیر یہ سب کچھ ہو گیا۔ آج بہت سے لوگ جب دیکھتے تو ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی صرف ہاتھوں سے اور ہتھوڑوں سے ایسا کام کر سکتا ہے اور صرف کندھے پر اٹھا کر ایسے پتھر لائے جا سکتے ہیں اور اتنی باریکی سے ان کو تراشا جا سکتا ہے۔ تو آج کے بہت سے لوگوں کو بھی یقین نہیں آتا ان کی مادی ترقی دیکھ کر کہ یہ سب کچھ انہوں نے کرینوں کے بغیر اور آلات کے بغیر اور جدید مشینری کے بغیر کر لیا، یہ یقین نہیں آتا۔ لیکن قرآن سے اور تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہ دنیا داری میں، تعمیرات میں، سنگ تراشی میں، پیسہ کمانے میں، تجارت میں بہت ہوشیار لوگ تھے، لیکن آخرت بنانے میں اور دینداری میں زیرو تھے، صفر تھے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ آج ہی انسان کو طریقہ آیا ہے اپنی زندگی کو پر آسائش بنانے کا، بلکہ پہلے جو قومیں گزری انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اس دنیا کی زندگی کو پر آسائش بنانے کے لیے ہر قسم کے اسباب اختیار کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بعض قومیں ایسے ہیں کہ ان کی طرف نبی باہر سے آیا، غیر قوم سے آیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم کی طرف بھیجا تو لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ کوئی خونی، نسلی اور نسبی رشتہ نہیں تھا، لیکن اکثر قوموں کی طرف جو مشہور انبیاء آئے تو وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو یہ بھائی نسلی اعتبار سے تھے، خاندانی اعتبار سے تھے، مذہبی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے یہ بھائی نہیں تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہی دعوت دی جو ہر نبی نے دعوت دی۔ ہر نبی کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا اور شرک کی تردید سے ہوا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یہ قوم بھی ایسی تھی جس میں بہت سارے معبود گھر رکھے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے،
جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، نظر و نیاز ان کے نام سے دیتے تھے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اور سوچ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہر زمانے کے مشرکین کی یہ سوچ رہی اور آج بھی ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو کچھ خدائی اختیارات دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تعظیم کا مستحق، عبادت کا مستحق، رکوع سجدے صدقہ خیرات نظر نیاز کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں، نفع نقصان یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے، زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے پیدا کرنے کی کیا صورت ہے؟ ایک صورت تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو براہ راست زمین سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے جد امجد ہیں، تو جب جد امجد مٹی سے اور زمین سے پیدا ہوئے تو گویا کہ ان کی اولاد بھی زمین سے اور مٹی سے پیدا ہوئی۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے مادہ منویہ سے، اور مادہ منویہ حاصل ہوتا ہے خوراک سے، اور خوراک حاصل ہوتی ہے زمین سے۔ تو گویا کہ بالآخر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو وہ زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ نہ زمین ہوتی، نہ اناج ہوتا، نہ اناج کھاتا، نہ مادہ منویہ پیدا ہوتا، اور نہ ہی مادہ منویہ اس کی تخلیق کا سبب بنتا۔ تو فرمایا کہ اسی نے تم کو پیدا کیا زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس نے زمین میں آباد کیا۔ ان الفاظ سے بعض حضرات نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان الفاظ میں اللہ اپنے بندوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم زمین کو آباد کرو، اس میں کھیتی باڑی کرو، باغات لگاؤ، معدنیات نکالو۔ فاستغفروہ، اس اللہ سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو۔ اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ استغفار سے انسان کے دل اور دماغ کی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان سے شب و روز کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک گناہگار ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گناہگار ہے، بلکہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابین، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم سے غلطیاں تو ہوں گی، گناہ تو ہوں گے، لیکن استغفار کرو گے تو اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے دل اور دماغ کو صاف فرما دیں گے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن آپ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، معصوم ہونے کے باوجود۔ یہ گویا کہ اپنی امت کو تعلیم کے لیے تھا، تلقین کے لیے تھا کہ تم بھی استغفار کیا کرو۔ اب استغفار کیسے کرے؟ استغفار کے مختلف
سیغے، مختلف الفاظ، مختلف کلمات وہ حدیث میں آئے ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد 3 بار کہنا چاہیے. یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک کلمہ ایسا ہے کہ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، استغفار کا سردار. ہو سکے تو اس کو یاد کر لیجئے، اور یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا مفہوم تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. فرمایا کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ وَعَلَى عَبَادِكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَحْدِكَ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور جو میری طاقت میں ہے میں تیرے عہد پر قائم ہوں. مستطاعت، اے اللہ جو میری طاقت میں ہے میں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا وعدہ یہ کہ تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تو جتنا میری طاقت میں ہے اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تیری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ سید الاستغفار ہے، یہ پڑھا جائے. اور نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے بعض اوقات، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنی خاص مغفرت سے مجھے معاف فرما دے. وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو بھائی استغفار کا حکم ہے. علماء کہتے ہیں پہلے استغفار کیا جائے اور پھر درود شریف یا کلمہ طیبہ وہ پڑھا جائے، کہ استغفار سے گویا کہ صفائی ہو جاتی ہے. اور جب استغفار کے بعد درود شریف پڑھے گا یا کلمہ طیبہ پڑھے گا تو دل دماغ معطر ہو جائے گا. استغفار ایک جھاڑو ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کے خس و خاشاک کو صاف کر دیا جاتا ہے. استغفار ایک صابن ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کی گندگی کو دھو دیا جاتا ہے. استغفار ایک پانی ہے جو نجاست سے آلودہ دل دماغ کو دھو دیتا ہے. تو فرمایا کہ فاستغفروا، تم اللہ سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. استغفار اور توبہ دو لفظ ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بعض اوقات استغفار اور توبہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں فرق کیا جاتا ہے. اب فاستغفروا، اس سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، گناہ سے باز آ جاؤ اور اطاعت والی زندگی اختیار کر لو، اس کی طرف رجوع کرو. توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا. تو سرکشی والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو. اور ایک چیز یہ بھی، ایک فرق یہ بھی سامنے آیا کہ جو حدیث کا مطالعہ کیا جائے
تو استغفار عبادت پر بھی ہوتا ہے، توبہ عبادت سے نہیں ہوتی. استغفار نیک عمل پر بھی ہے، لیکن توبہ نیک عمل سے نہیں ہے. توبہ تو ہوگی گناہ سے، استغفار نیک عمل پر بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ اس نیک عمل کے کرنے کا حق میں ادا نہیں کر سکا، تو مجھے معاف فرما دے. اب جیسے نماز پڑھی، میں نے بھی عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کوئی گناہ تو نہیں کیا، پھر استغفار کا کیا مطلب؟ تو اپنی امت کو بتایا نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو، گویا کہ اپنے اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرو کہ اے اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے. فاستغفروا، اللہ سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، دور ہے یا قریب ہے، تو ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. لہذا اللہ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگوں نے جاہلوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ تم گناہگار ہو لہذا تم براہ راست اللہ سے دعا نہ کرو، تم اپنی مراد، اپنی آرزو، اپنا مقصد ہمارے سامنے پیش کرو، ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے. تو بھائی یہ سوچ غلط ہے. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی نیک بندے سے دعا کی درخواست کریں کہ بھی آپ میرے لیے دعا کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری تو سنتا نہیں ہے آپ دعا کرنا، کیونکہ دعا کی درخواست یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کرتے تھے. صحابہ سے کہتے مجھے دعاؤں میں بھول نہ جانا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہو سکتی ہیں؟ تو حضور جو کہتے تھے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی تم دعا کرنا، بلکہ اپنی امت کو سکھانا مقصد تھا کہ ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کیا کرو. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ بس رسمی انداز میں درخواست کر دیتے ہیں، ایسے رسمی انداز، اچھا جی دعاؤں میں یاد رکھنا بس. اور بعض تو جب جان چھڑانا چاہیں تو کہتے ہیں اچھا جی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب دیکھا کہ بات لمبی ہو رہی ہے، کیسے اس سے جان چھڑاؤں؟ بس اچھا بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، مقصد یہ کہ میری جان چھوڑو میں جا رہا ہوں. تو یعنی کوئی دعا کی درخواست نہیں، ایسی کھانا پوری رسم. تو دعا کی درخواست دل سے کرنی چاہیے، چھوٹے سے بھی کرنی چاہیے، بڑے سے بھی کرنی چاہیے. بالخصوص اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، کوئی حج کے لیے، کوئی عمرے کے لیے، کوئی جہاد کے لیے، کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تو اس سے خاص طور پر دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. شاید اللہ پاک اس کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے. اور اللہ پاک کو ویسے بھی عاجزی پسند ہے. الحمدللہ ایک اللہ پاک نے ہماری عادت مستقل بنا رکھی ہے. مجھ سے کوئی بھی کہے دعاؤں میں یاد رکھنا تو اللہ پاک نے ہماری زبان پر تو ایک ہی دعا جاری کی ہوئی ہے، اللہ تم سے راضی ہو جائے بس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، حقیقی مقصد
وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. نہ نماز اصل ہے اور نہ جہاد نہ دعوت. اصل چیز تو یہ کہ اللہ راضی ہو, جس طریقے سے وہ راضی ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ قریب ہے اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہاں ایک اور بات سن لیں. بعض لوگ دعا کرتے ہیں وسیلے سے, اللہ کو واسطہ دیتے ہیں, اے اللہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, اللہ تجھے حضرات حسنین کا واسطہ, اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ, صحابہ کا واسطہ, میری دعا قبول فرما لے. تو کیا وسیلے اور واسطے سے دعا کرنی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. بعض لوگ تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں تم مجھ سے دعا کرو, تو ہم کیوں کسی کا واسطہ دیں؟ واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے بشرطے کہ نیت صحیح ہو. اگر تو واسطہ دینے والے کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں آج اللہ میں جس کا واسطہ دے رہا ہوں وہ اللہ کو میری دعا قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے, یا وہ خود میری مراد پوری کر سکتا ہے, تو یہ نیت تو غلط ہے. یہ بات ہے, اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. کسی نے واسطہ دیا, اے اللہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ, مجھے بیٹا دے دے. اگر اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مجھے خود بیٹا دے سکتے ہیں, تو یہ نیت بھی غلط ہے. اور اگر سوچ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو میری دعا قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں, تو یہ سوچ بھی غلط ہے. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اے اللہ مجھے تیرے پیغمبر سے محبت, تیرے پیغمبر کے صحابہ سے محبت, میں تجھے اس محبت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول فرما لے. الفاظ تو یہ کہے کہ اے اللہ تجھے صحابہ کا واسطہ, تجھے سید الانبیاء کا واسطہ, تجھے اولیاء کا مجاہدین کا واسطہ, میری دعا قبول کر لے. الفاظ تو یہ کہے, لیکن نیت یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے, اس محبت کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں کہ میری دعا قبول کر لے. تو یہ نیت کر کے وسیلے سے دعا کرنا وہ جائز ہے. اس لیے کہ محبت یہ خود ایک نیک عمل ہے, اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. مشہور بات ہے, آپ کو یاد ہوگا, بارہا سنا, لیکن اس موقع پر بات کو سمجھنے کے لیے اس کو دوبارہ تازہ کر لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے سخت برستی بارش میں ایک غار میں مقیم ہو گئے. جب غار میں چلے گئے تو ایک بھاری پتھر غار کے منہ پر آ کر جم گیا. ان کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی, اور انہیں یقین آ گیا کہ اگر ہماری کوئی خبر گیری کے لیے نہ پہنچا تو ہم یہیں پر مر جائیں گے. تو ان تینوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی اپنا نیک عمل یاد ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اگر میرا فلاں نیک عمل تجھے پسند آیا تھا تو اس کے واسطے سے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. چنانچہ ان میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ اے اللہ ایک وقت تھا کہ میں بدکاری کی تیاری کر چکا تھا, اور جسے میں نے مجبور کیا تھا اس بیچاری خاتون نے مجھے واسطہ دیا, اللہ سے ڈر جا. وہاں مجھے پکڑنے والا روکنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن جب اس نے واسطہ دیا تو میں ڈر گیا اور میں بدکاری سے باز آ گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ ڈرنا
وہ گناہ سے رکنا پسند آیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے دعا کی اے اللہ میں نے اپنے بھوکے پیاسے بچوں کو روتا بلکتا دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا تھا تیری محبت کی وجہ سے. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل پسند آیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے. اسی طریقے سے تیسرے نے بھی دعا کی، چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر سوال کرنا، دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں کبھی اللہ کو واسطہ دینا پڑے تو ہم اپنے کون سے نیک عمل کا واسطہ دیں؟ کون سے نیک عمل کا واسطہ؟ اے اللہ تجھے میرے فلاں نیک عمل کا واسطہ، اگر تجھے وہ پسند آیا تو تو میری دعا کو قبول فرما لے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ بھی ایک عمل ہے، عمل بہت بڑا عمل. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جس سے تم محبت کرتے ہو تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اگر اللہ کے نبی سے محبت تو حشر اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اگر اللہ کے نبی کے دشمنوں سے محبت تو حشر ان کے ساتھ. تو محبت بہت بڑا عمل ہے. میں بعض اوقات سنایا کرتا ہوں، میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا کہ ایک شعر ایسا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. عربی کا سادہ سا شعر ہے، مجھے بڑا پسند، اور پسند اس لیے کہ وہ میرے حال کے مطابق ہے. وہ شعر یہ ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اے اللہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں، اور نیکوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں تاکہ تو مجھے بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو بھائی نیکوں کی محبت یہ بہت بڑا عمل ہے. اور جان لے میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے نفرت اور ان کی دشمنی اور ان کی دل آزاری یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. ہائے بہت عجیب حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی نیک بندے کو ستاتا ہے میں اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. وہ میرے نیک بندے کو ستا رہا ہے تو حقیقت میں مجھ سے وہ لڑنا چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہے میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، متوجہ کرنے کا ذریعہ، اور اللہ کے نیک بندوں سے نفرت یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے. یہ وسیلے کی بات کر رہا تھا کہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ کہاں تک جائز ہے. آگے پھر وہی واقعہ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قوم سمود کہنے لگی اے صالح ہمیں تو اس سے پہلے تجھ سے بڑی امیدیں تھی، ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نیک ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام بڑے نیک تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے. تو اللہ کا نبی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے،
اللہ کے نبی ذہین ہوتا ہے, اللہ کے نبی خوبصورت ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم تو ان باتوں سے پہلے, نبوت ملنے سے پہلے ہم تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے, تم تو ہماری امیدوں کے بالکل برعکس اترے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا بڑا ذہین ہوتا ہے, بڑا ہوشیار اور کام میں بڑا مستعد, اور پھر دین میں لگ جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں بیٹا تو جس سے تو مجھے بڑی امیدیں تھی, تو تو خوب کما کر لائے گا اور مارداڑ کرے گا, یہ کیا تو مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا, ساری امیدیں ہی میری خاک میں مل گئی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. بعض خوش ہوتے ہیں کہ اچھا دین پر چل پڑا, مسجد کے ساتھ تعلق ہو گیا, اور بعض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ تو نکما ہو گیا, مسیطر بن گیا, تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھ گیا, مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا. تو کہنے لگے کہ اے سالے, ہمیں اس سے پہلے تجھ سے بڑی امیدیں تھی. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ کیا تم ہمیں روکتے ہو ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور ہم تو شک میں ہیں اس دعوت کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو, اس دین کے بارے میں جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو, ایسا شک جو کہ تردد میں ڈالنے والا ہے. جاہلوں کے پاس بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, تو چونکہ باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسے کریں گے. باپ دادا شرک کرتے تھے ہم بھی شرک کریں گے. باپ دادا بدعت میں تھے ہم بھی بدعت کریں گے. ارے اللہ کے بندو, جب تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا تو اب باپ دادا کا رسم و رواج کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب سے بڑی حجت اللہ کی کتاب ہے اور نبی کا فرمان ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا, اے میری قوم تم مجھے یہ بتاؤ, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, وآتانی منہ رحمہ, اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت اور نبوت بھی عطا کی ہے, فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت, تو اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے. میرے سامنے تو حق واضح ہو گیا, اب میں حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تم خسارے کے علاوہ میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے, تم میرے لیے خسارے اور نقصان کا اضافہ کرتے ہو. یعنی حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے, اگر میں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کیا تو میں نقصان ہی کروں گا, اور میں تمہاری وجہ سے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً, اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی. فَذَرُوهَا, اس کو چھوڑ دو, تأکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے. ولا تمسوها بسوء, اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا. فیأخذکم عذاب قریب, وگرنہ قریب ہی تم پر عذاب آ پڑے گا. اکثر قوموں نے اللہ کے نبیوں سے معجزے کا مطالبہ کیا, اور معجزہ بھی اپنی چاہت کے مطابق, منہ مانگا معجزہ. تو قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے ایک خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کیا. کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا نہ ہو. پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو اور وہ جوان ہو جائے اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے, تب ہم ایمان لائیں گے, ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ
اللہ نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا. پہاڑ پھٹا, اس سے اونٹنی نکلی, دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئی اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کی پیمائش کی تو وہ تقریباً 60 ہاتھ تھی وہ جگہ, یعنی 90 فٹ. تو غیر معمولی جسامت کی اونٹنی تھی اور کھلی پھرتی تھی, جہاں سے چاہتی کھاتی, جہاں سے چاہتی پی لیتی. ان کا ایک خاص چشمہ تھا, اس چشمے سے وہ پانی پیتی, اور چونکہ اس کی جسامت زیادہ تھی, اس کی ضرورت زیادہ تھی, تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن تم اپنے جانوروں کو اس چشمے سے پانی پلا لیا کرو, اور ایک دن یہ اونٹنی وہاں سے پانی پی لیا کرے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا, لیکن بالآخر انہوں نے اس معجزے کو بھی برداشت نہ کیا اور ایک بدکار عورت کے برگلانے پر بدبخت شخص اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اسی کا ذکر ہے, فرمایا کہ اے میری قوم, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تمہارے لیے ایک نشانی اور معجزہ. یہ جو فرمایا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, تو اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. زمین بھی اللہ کی, آسمان بھی اللہ کا, اور بھیڑ بکریاں یہ بھی اللہ کی. تو پھر خاص طور پر اونٹنی کے لیے کیوں کہا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی؟ یہ تعظیم کی بنا پر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ تعظیم کی بنا پر, روح اللہ, کلمت اللہ, تو اسی طریقے سے تعظیم کی بنا پر کہا ناقۃ اللہ. اب یہ اونٹنی جو تھی یہ شعائر اللہ میں سے تھی, اللہ کی خاص نشانی تھی, اللہ کی قدرت کی نشانی, اللہ کی عظمت کی نشانی. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا ایسی ہے جیسے خود اللہ کی تعظیم کرنا. اب یہ مسجد ہے, یہ مسجد بھی شعائر اللہ میں سے ہے. مسجد کی تعظیم کرنا ایسے جیسے خود اللہ کی تعظیم کرنا. تو یہ اونٹنی جو تھی یہ بھی شعائر اللہ میں سے تھی, غیر عادی طریقے سے پیدا ہوئی تھی اللہ کی قدرت سے. تو قوم کو سمجھایا کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا, اس کو تکلیف نہ دینا, وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. لیکن قوم باز نہ آئی. ان کا بدبخت شخص کھڑا ہوا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر, اور اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, اور جب وہ نیچے گری تو اس کو قتل کر دیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا فَعَقَرُوهَا, انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو, 3 دن تک. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ, یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. 3 دن تک کی مہلت ہے. فرما دیا, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے, دوسرے دن چہرے سرخ ہو جائیں گے, اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے, دوسرے دن سرخ ہو گئے, اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے, اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود پر اللہ کے 2 عذاب آئے. ایک عذاب تو اوپر سے آیا اور ایک نیچے سے. اوپر سے عذاب یہ آیا کہ فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ جس کی وجہ سے ان کے قلب و جگر پھٹ گئے, اور نیچے سے عذاب
زلزلے کی صورت میں آیا اور ان کے مکانات زمین بوس ہو کر رہ گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کا ایک فرد تھا ابو رغال. ابو رغال یہ عمرے کے لیے آیا ہوا تھا اور کعبہ کے اندر تھا اس وقت جب کہ اس کی قوم پر عذاب آیا تو یہ بچ گیا. لیکن جب یہ حرم سے نکلا تو اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جاتے ہوئے صحابہ کرام کو وہ مقام دکھایا جہاں ابو رغال پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ جہاں پر اس کا اللہ کا عذاب آیا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی تھی جو اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی. چنانچہ صحابہ کرام نے زمین کو کھودا تو اس کی گلی سڑی ہڈیوں کے ساتھ سونے کی چھڑی بھی پڑی ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی امتوں کا بدبخت وہ شخص تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور اے علی میری امت کا بدبخت وہ شخص ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم اس نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور دونوں نے ایک عورت کے بہکانے پر ابو رغال نے اونٹنی کو قتل کیا تو ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر کہ تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی. قوم سمود کا جو فرد تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا تو عورت کے بہکاوے میں آ کر اور عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا تو ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر. تو فرمایا کہ فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام اپنے گھر میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو. ذالک وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. فلما جاء امرنا نجینا صالحا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو والذین آمنوا اور جو صالح کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات دی. برحمت منا اپنی رحمت سے ومن خزي یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے. ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا رب قوی ہے طاقتور ہے غالب ہے وہ بڑی بڑی طاقتور قوموں کو تباہ کر سکتا ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور ظالموں کو ایک چیخ نے ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے منہ گرے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ایسے ہو گئے گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا. الا ان ثمود کفروا ربهم سن لو خبردار قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. الا بعدا لثمود سن لو قوم سمود کے لیے ہلاکت ہے. اللہ پاک ہم سب کی اپنے غضب سے اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھائی محمد علی صاحب نے رکا دیا ہے کہ ان کے ہم صرف محمد یعقوب مکہ اور مدینہ کے درمیان ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں وہ شہید ہو گئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین معاف فرما دے کرم فرما دے رحم فرما دے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گناہوں کی غلاظت سے نجاست سے ہمارے دل دماغ کو پاک فرما دے یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو نرینہ اولاد کی چاہت رکھتے ہیں تو ان کو نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ ہمارے رزق میں علم میں عمل میں کاروبار میں برکت عطا فرما میرے اللہ اس ملک کی اس شہر کی حفاظت فرما اے اللہ حفاظت فرما ہمیں امن عطا فرما تحفظ عطا فرما چوروں ڈاکوؤں سے حاسدوں سے قاتلوں سے یا اللہ تیرے نافرمانوں سے شیطان سے اور یہود و نصارہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہمارے اہل و عیال کی ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما میرے اللہ تو حفاظت فرما کرم فرما رحم فرما معاف فرما یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں آمین اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے www.darsequran.com